السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ و دوستو اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں خدائے واحد کے لیے سزاوار ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الزمر مکی سورہ ہے، اس کی ایک آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں ایک ہی جملہ ہے جس میں دو الگ الگ مضامین ہیں، اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقدس، بابرکت اور اللہ سے قرب ہونے کے مہینے ہمیں نصیب کیا ہے اور کر رہا ہے۔ رجب کا مہینہ گزرا جس میں ہم نے بہت سارے واقعات اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں، نماز، سورہ بقرہ کی آیتیں، یہ تمام ہم نے پڑھی اور جانی۔ وہ مہینہ ہم سے گزر گیا۔ پھر دوسرا شعبان المعظم کا مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا بھی کرتے تھے اس مہینے میں برکتوں کے لیے اور رمضان میں پہنچنے کے لیے۔ اور ایک معنوں میں رمضان، شعبان کے مہینے میں رمضان داخل ہو گیا ہے، اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کرتے تھے۔ اب ایک دوسرا مقدس مہینہ آ رہا ہے، یقینی بات ہے اس کی تیاری ہم کرنا ہے، کر رہے بھی ہوں گے، لیکن تیاری کس معنی میں ہو، کس نوعیت کی ہو، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے۔ لیکن ان مقدس مہینوں میں ہم بہت سارے فتنے ہمارے سامنے اٹھ رہے ہیں، ان کا بھی ہمیں مقابلہ بھی کرنا ہے۔ اور یہ مقابلہ کس وقت ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس آیت کے پس منظر میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کا ہدایت یافتہ ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر پرفتن دور کے اندر۔ عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں، خاص کر نوجوان طلباء اور طالبات کے بے حیائیاں، برائیاں، بڑے بڑے گناہ جس کو دیکھ کر انسان شرم محسوس کرتا ہے، لیکن یہ تمام برائیاں کھلم کھلا تشہیر کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی۔ اور دکھ اور درد کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر وہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی انوالو ہو جا رہے ہیں کہ جو یہ خدا کو مانتے ہیں، ان کے پاس ایک بہترین انبیاء کا تسلسل رہا، ایک آخری پیغمبر بھی آئے، اور ان کے پاس ایک ہدایت کی کتاب جو نجات دینے والی ہے، ہر وقت ہر فتنوں پر
ہر موقعوں پر گائیڈ کرنے والی کتاب ہے، یہ تمام ہونے کے باوجود کیوں ہم بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے اور غور کرنا بھی چاہیے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ آدمی جس کو اللہ نے دین اسلام سے اس کے سینے کو منور کر دیا ہے، وہ انسان جو سوچتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسا انتخاب کیا، وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ایمان جیسی کلمہ جیسی دولت ہمیں کیا نصیب ہوئی، وہ انسان جو سوچتا ہے کہ میں یہ دنیا میں آیا ہوں، ایک دنیا فانی ہے، کسی بھی وقت پر میری آنکھ بند ہو جائے گی، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ خدا کے دربار میں کھڑے ہو کر یہاں کی زندگی کا، یہاں کے لمحے کا مجھے حساب دینا ہے۔ اگر یہ سوچتا ہے یہ بڑا کامیاب انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے موازنہ کر کے بتاتا ہے کیا یہ انسان جس نے ہم نے اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیا، سچائی کو جانتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس ماحول کے اندر کتنے فتنے رونما ہوتے ہیں، ان فتنوں سے اپنی ذات کو بچانا ہے، اپنی عصمت کو بچانا ہے، اپنی حیا کو بچانا ہے، یہ سوچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، ایسی سوچ اور سمجھ رکھنے والا نوجوان، وہ انسان یقین جانے کے بڑا خوش نصیب ہے، وہ اللہ کے طرف سے اسے ایک نور مل گیا ہے۔ وہ نور ہے قرآن کا نور ہے، وہ نور ہے اسلام کا نور ہے، وہ نور ہے ہدایت کا نور ہے، وہ نور ہے آخرت میں نجات کا نور ہے۔ وہ لے کر جب دنیا میں چلتا پھرتا ہے بہت ساری چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ آج دیکھیں بے حیائی کے کتنے ایڈورٹائز ہو رہے ہیں، کتنے ہمارے بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو بے راہ روی کے تھے جا رہے ہیں، اور باطل طاقتوں کے منظم طریقے سے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس سال ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، اتنے لاکھ مسلمان لڑکیوں کو ہم بے راہ روی کرنا ضروری ہے۔ ہمارے کھلم کھلا اعلان اور اخبار دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہماری غیرت کیا ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے پاس کتاب آنے کے باوجود، قرآن ہونے کے باوجود، ماں باپ ہونے کے باوجود، بڑے لوگ ہونے کے باوجود، ہم کو نصیحت کرتے رہنے کے باوجود کیوں ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے کیا وہ شخص جس کو ہم نے نور دیا، قرآن دیا، جس نے ہم نے پیغمبر بھیجے، ہر جمعہ آپ خطبے سنتے ہیں، ہر وقت آپ خدا اللہ کے رسول کی حدیثیں سنتے ہیں، کہ وہ آدمی کیا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں کیسے خدا کا ڈر نہیں آئے گا؟ وہ برائی کو دیکھ کر کیسے انجان نہیں مارے گا؟ اب دوسرے جملے میں قرآن کہتا ہے دیکھو وہ آدمی، ایک دوسرا آدمی جو اس ماحول میں بہ کے جا رہا ہے، اس کے تعلق سے قرآن فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تباہی ہے، وہ بربادی ہے ایسے دل جو اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا تصور نہیں ہے، بے حیائی اتنی حد تک پہنچ گئی ہے وہ بڑوں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر نکل جا رہے ہیں، کالجز کے نام پہ نکل جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دیکھیں صاف انداز، بڑا بدبخت ہے وہ شخص، بلکہ قرآن کے الفاظ میں ویلن، تباہی ہے، بربادی ہے ایسے دل کے لیے، ایسی سوچ رکھنے والے کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو ہمیں جوانی میں کرنا ہے، یہ جوانی میں بہ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے 2 دن پہلے مجھ سے بات کی تو بھائی بچوں کو رو کے رکھو، تو ماں باپ کہتے ہیں یہ زمانے میں تھوڑا سا ہم جو ہے کمپرومائز کر کے چلنا ہے۔ کس بارے میں کمپرومائز کر رہے ہیں آپ؟ کس معاملے میں سمجھوتا کر رہے ہیں آپ؟ سوچئے آپ کہاں جائے، ہماری سوچ کیا جائے؟ یا وہ کہہ رہے ہیں تو اس بات پر بھی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا پریشر ان کے ذہنوں کے اوپر کتنا ہے، ماں باپ بچوں کا ان کے اوپر کتنا دباؤ ہے، بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا غیرت ہو رہی ہے، کس طریقے جا رہی ہیں؟ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ذِكْرِ اللَّهِ، دیکھیں گمراہ کیا ہوتے ہیں،
یہ دل جب اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، خوف خدا ان کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، آخرت میں اللہ کے پاس کھڑ کر جواب دینے کا ڈر نکل جاتا ہے، یہ برائیاں میں انوالو ہو جاتے ہیں، برائیاں ان میں ہو جاتی ہیں، کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نڈر ہو گئے ہیں، ہمیں آزادی ہے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم بڑے میں کوئی بات نہیں سننے والے ہیں۔ لیکن وہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کے الفاظ میں فَأُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس طریقے کی ذہنیت رکھنے والے بڑی دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں، اور یہ ایسی گمراہی میں چلے گئے ہیں ان کا واپس ہدایت پر آنا ناممکن۔ اللہ تعالیٰ پہلے سزا دیتا ہے، پھر سمجھاتا ہے، کچھ حالات بدل کے دیتا ہے، روز زمین پر کچھ حالات آتے ہیں، اس کے باوجود انسان نہیں سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے موقع دیتا ہے کہ کوئی حادثہ ہوتا، کوئی تکلیف ہو جاتی، کچھ ہو جاتا، تب تک وہ چینج ہو جائے، پھر بھی وہ نڈر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مایوس ہو جاتا ہے کہ ابھی انہیں پلٹنے والا نہیں، اور پلٹنے والا نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ ان سے مایوس ہو کر ان کے کانوں پر مہر لگاتا، اچھی بات سننا نہیں چاہتے، اچھائی کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے دل پر مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ۔ میں اس سے پہلے کئی دلوں کا جو قرآن میں ذکر آیا ہے، یہ وہ دل ہوتے ہیں جو ٹھپا لگے ہوئے دل، اللہ کے طرف سے ٹھپا لگ جاتا، وہ ہدایت یافتہ آتے نہیں۔ فَأُولَئِكَ ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ بڑی دور کی گمراہی میں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے میرے دوست۔ ان حالات پہ ہمارے لیے کیا کرنا؟ بعض وقت روئے زمین پر اللہ تعالیٰ بڑے عذاب بھیجتا، کہیں زمین شق ہو جاتی، کہیں آسمان سے بادل پھٹ جاتے، کہیں زلزلے آ جاتے، کہیں وبا پھیل جاتی، کہیں بیماری آ جاتے، اور اس کا ذکر کرتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ ہم اس وجہ سے بھیجے ہیں تاکہ وہ میری طرف واپس آ جائے، پھر برائیوں سے باز آ جائے۔ روئے زمین پر اللہ کے غضب اور اللہ کی حالات پہ راضی ہوتے کئی گناہ ہیں، اس میں ایک گناہ جو اللہ سب سے ناراض ہوتا ہے وہ زنا، زنا خون خرابہ ہے۔ انصار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بلا کر ایک نصیحت کی تھی کہ حضور نے ان سے بڑی امید کی تھی کہ یہی آگے چل کر اسلام کو لے چلنے والے ہیں۔ اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بڑی بے حیائی کی چیز ہے، تمہیں حیوانیت پر اتار دے گی۔ سوچئے ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، اگر کوئی آدمی ہماری بیٹی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ برائی کرے تو کیا ہماری غیرت صحیح ہے؟ ہم کو غیرت نہیں آئے گی؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی جو ہے بہن ہوگی۔ اللہ کے رسول صاحب کی حدیث ہے، یہ ذہن کو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچے تم جو وہ ہے کر رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے؟ آپ کی عمر خراب ہو جائے گی، آپ کی تباہی کی طرف جائے گی۔ کچھ گناہ اللہ کے ایسے ہیں، کچھ سزا اللہ کے ایسے ہیں جو معلوم نہیں ہوتے ہیں لیکن سزا ہوتے ہیں، انسان سوچتا نہیں۔ سزا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی خفیہ تباہ کن سزائیں جو انسان نہیں محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو سامنے دکھتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی سزائیں ہوتی ہیں جو انسان کو معلوم نہیں ہوتا لیکن اللہ کی سزا میں ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ غور کرو آپ اس وقت پر، ان حالات پر غور کرو آپ۔ نمبر 1، مناجات الہی کی لذت سے محروم ہو جانا۔ دیکھیے آپ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، موجودہ حالات پر نوجوان خاص کر تو رہی ہے، امتحانات کے دن چل رہے ہیں، بڑی فکر ہے آپ کو۔ یقیناً ذی فہم نوجوان سوچتا ہوگا کہ میری کامیابی بھی ہو، ماں باپ کی دعائیں بھی ہو، بڑوں کی دعائیں ہوں۔ یقیناً آپ کی نیک نیت ہے تو یقین کامیاب ہوں گے آپ۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا انسان بدل سکتا ہے، اس کی سوچ بدلے، اس کا ایم بدلے، اس کا ماحول بدلے، وہ یقیناً بدل سکتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں کہ آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی دعاؤں میں لذت باقی نہیں،
کیفیت باقی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے، نہیں سوچتے۔ ایک مبارک مہینہ آتا، ایک قسم کا جوش ہوتا تھا، بھائی اس پہ عبادت کریں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، یہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اب رمضان کا مہینہ کیا ہو گیا ہے؟ کھانے پینے ہوٹلوں کے نام پر ہو گیا۔ حج کو جاتے تھے کوئی، اتنی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ بھائی بڑے مقدس جگہ پہ جا رہے ہیں، ان سے دعائیں لیں گے تو شاید ہماری دعا بھی قبول، یہ کیفیت طاری ہو جاتی۔ عمرہ جانے کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، آپ کی عبادتوں کی ایک لذت ہوتی تھی، آپ کی دعاؤں میں جو ہے خشیت ہوتی تھی۔ یہ تمام عبادتوں میں آپ غور کرتے دیکھیں، ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس کے اندر جان باقی نہیں۔ کیا ہم نے کبھی ہاتھ اٹھا کر اپنی تکلیف، اپنی پریشانیاں اللہ سے دعا کر کے ایک خطرہ آنسو نکلے ہمارے لیے؟ خاص کر تہجد تو دور کی بات، صبح کی پڑھ لیا تو بہت بڑی بات، صبح کے نماز یا فرض نمازوں کے بعد جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدین سے بھی بڑھ کر فضیلت جمعہ کی ہے۔ کیوں؟ یہ گھڑی اللہ تعالیٰ رکھا ہے اس کے اندر، جب تم دعا کرتے ہیں اس دعا کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتا ہے، ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی دعا کی؟ کبھی آنکھوں سے ہماری کیفیت بدلی؟ ہمارے چہرے کا جو کیفیت ہوتی ہے کبھی دعاؤں میں بدلی؟ یہ ختم ہو گئی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ دیکھو تمہاری عبادتوں کی کیفیت ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اٹھا، اپنی کیفیتوں کو یاد کرا، ان حالات میں یاد کرا کہ بھئی ہماری بچیاں ہم نے کتنا پالا، کیا امیدیں ہیں، یہ نوجوان کے لیے ہم نے کیا امیدیں رکھی، یہ بڑھ کر کیا کرے گا، کیا امیدیں ہیں۔ ایک جھٹکا لگ جاتا ہے، دعا کرتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے خطرہ آنسو اگر نکلتا ہے اللہ کے ڈر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا، لیکن وہ کیفیت ہماری دعاؤں کی ہے۔ یہ مقدس مہینہ شعبان کا سب جانتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہم نے کبھی دعا تو کی، اے اللہ یہ تو دیا ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں آنے والے رمضان تک تو ہی پہنچا سکتا ہے، نہیں معلوم آج صبح ہوئی ہے شام ہمارے اختیار میں نہیں ہے، شام ہوئی ہے تو صبح ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کبھی ہم نے گڑ گڑا کے دعا کی؟ خفیہ سزا یہ بھی ہے میرے دوستو، اس کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ کیا بے حیائی کھلم کھلا، ڈر نہیں، خوف نہیں۔ جس جگہ پر، جس زمین پر، جس درخت کے نیچے، جس پتھر کے نیچے آپ گناہ کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ کیا یہ خوف نہیں ہے ہمارے لیے؟ کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی کتنے لوگ پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی دو آیتیں پڑھ لو، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں تمہارے حق میں آ جائیں گی۔ کبھی ہم نے ان آیتوں کو یاد کر کے پڑھا اپنے بستر پر؟ سوچئے آپ کیوں ہماری تبدیلی نہیں آ رہی؟ قرآن یہ کہتا ہے تم اللہ کے ذکر سے جب خالی ہو جاتے ہیں تو دیکھو اللہ گمراہی کی طرف لے کے چلے جاتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کی خفیہ سزا میں سے دل کا سخت ہو جانا۔ حالات کو دیکھتے، کچھ حالات ہوتے دیکھ رہے، ارے ایسا کیا، خیر ہوا نہیں ہوا، ہم نہیں، ہمیں تو اچھے ہیں نا، حالات کو دیکھ کر ثم خست قلوبہم، ان حالات کو دیکھ کر ان کے دل کی بڑی کچھ بھی حرکت نہیں ہوئی، ان کے دل بڑے سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سخت کر دیا ان کے دل، کتنے سخت کر دیا۔ قرآن مثال دیتا ہے کچھ پتھر ایسے ہیں جب تم ماریں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کچھ پتھر ایسے ہیں جب تم ماریں گے تو پانی کے چشمے اول پڑیں گے۔ لیکن انسان کے دل ایسی نصیحت، ایسا قرآن، ایسا کلام پاک، ایسی مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، لیکن اس کے دل کچھ بھی حرکت میں نہیں آ رہے۔ کلام نرم و نازک
بے اثر. مرد ناداں پہ کلام نرز و نازک بے اثر، کچھ بھی اثر نہیں قرآن کا. یہ بھی خفیہ سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر تیسری چیز نیکی کی توفیق نہ ہونا. سوچتے ہی نہیں ہے نیکی تو اچھا ہی کریں گے ہم. کبھی کیا ہوئے نوجوان بچے سوچے کہ میں اچھا بنوں گا، میں ایسا بنوں گا جس سے اللہ میرے سے راضی ہو جائے، میں ایسا بنوں گا جس سے میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہو. نیت تو کرو، کبھی کوشش تو کرو، اس معاملے میں کوئی اسٹرگل تو کرو. اگر یہ اسٹرگل ہی نہیں ہے یہ اللہ کا پنشمنٹ ہے سمجھو. نیک کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. نمازوں کے معاملے میں ہٹے کٹے نوجوان، صبح کی اذانیں ہوتی رہتی ہے، گھروں میں سوئے رہتے ہیں زندہ لاشوں کی طرح. کیا ان کی حرکت نہیں ہو رہی؟ آپ کتنے حدیثیں جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ پڑھتے ہیں حدیثیں کہ ہماری زندگی کی کامیابی صبح کی نماز سے ہوتی. صبح کی سنت جو ہوتی ہے، ائمہ نے لکھا ہے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ایک طرف، صبح کی سنت ایک طرف، اس کو مت چھوڑو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا جائے تب بھی صبح کی سنت مت چھوڑو. اس کی فضیلت تم نہیں جانتے ہیں کہ کیا دنیا ملنے والی، کیا آخرت ملنے والی ہے تمہارے لیے. آج کبھی ہم نے اس کو محسوس کیا؟ آج کے نوجوان کبھی محسوس کر رہے ہیں؟ کیوں ہماری ناکامی ہو رہی ہے؟ کیوں ہماری بدقسمتی ہو رہی ہے؟ کیوں ہمیں دھتکارا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارا وقار نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے دیکھو تم یہ چیزوں کو چھوڑ دیے ڈاؤن فال ہو جائیں گے تم. علیکم المسکنۃ والذلۃ وباؤ بغضب، ڈاؤن فال ہو جائیں گے. دنیا میں کوئی آپ کا جو ہے وزن نہیں رہے گا. اور سب سے بڑی چیز تو خدا آپ سے ناراض ہے. جو خالق ہے، جو مالک ہے، آپ کے مقدر کے فیصلے کرنے وہ آپ سے ناراض ہے تو کیسے کامیابی ہوگی؟ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، یہ دن جو ملے ہیں بڑے اہم ترین دن ہیں. اس میں غفلت نہیں، لاپرواہی نہیں. اپنے دلوں کو اللہ کی طرف رجوع کیجئے. آج بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کا وہ مقام ہے، آپ اللہ کے رجوع ہو جائیں گے. قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو بلا کے کہے گا یہ بے حیائی کے دن، یہ برائی کے دن، عریانیت کے دن، میرے خوف سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا. آج کوئی سایہ نہیں ہے، تم میرے عرش کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھو. کیا مقام دیا جا رہا ہے سوچو آپ. کیا عزت دی جا رہی ہے آپ کو. کیا اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں؟ اللہ کے مرتبے پہ یقین نہیں؟ کیا اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھنے کی تمنا نہیں؟ کیا قربانی نہیں کر سکتے ہم؟ میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بچوں، ان تمام چیزوں کی طرف رجوع ہو جاؤ. اب برائیاں ہوتی ہیں، برائیاں کر کے کبھی انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہم کو، سب کو بھی ہر قسم کی برائی سے بچا لے جو ہم کو جہنم تک لے جانے والی ہے. اے اللہ وہ نیکیاں ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جو ہم کو جنت تک لے جانے والی ہے. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. آمین. وآخر الحمدللہ.